اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب آن لائن موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب انڈیا نیو دلی سے ہیں اور بر صغیر میں لسانیات پر ان کا کام ایک پائونیئر کی حیثیت سے انہوں نے کام کر رکھا ہے. ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات کے نام سے انہوں نے انتہائی ایک وسیع کتاب لکھ رکھی ہے جو کہ میرے خیال میں لسانیات سے دلچسپی رکھنے والے ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب صحتی اکیڈمی کے چیئرمین بھی تھے. آج کل ان دنوں وہ امریکہ گئے ہوئے تو وہیں سے ہمارے ساتھ براہ راست مخاطب ہوں گے. ڈاکٹر گوپی چند نارنگ صاحب. میرا جو عنوان انہوں نے طے کیا ہے اس میں لفظ مغرب ہے. یہ مغرب ورسز مشرق. ہم لوگوں نے جو یہ خانے بنا رکھے ہیں، یہ دنیا، یہ کرۂ ارض تو ایک ہے. انسان نے اس پہ لکیریں کھینچ کے مختلف ملک بنا دیے. پھر مغرب علم کی دنیا میں مغرب ورسز مشرق کا ایک کرائسس پیدا ہو گیا. اسی کی زد میں تھیوری بھی ہے. میں ان سارے مسائل کو اس طرح نہیں دیکھتا. میں نے جو کچھ لکھا ہے یا سوچا ہے اپنے تجسس کے لیے، اپنے باطن کی اندرونی جستجو اور کھوج کے لیے. اس میں سے اب دیکھیں اسکائپ پہ کتنی باتیں ہو سکتی ہیں. تھوڑی سی چند نکات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ان کے نقطوں کو آپ ملا کے خود سوچئے گا کہ زبان کی نوعیت، زبان کی گویائی کی، نطق کی، تحریر کی، ترسیل کی، لکھنے والے کی، بولنے والے کی، بیچ میں متن ہے، اور سامع کی، سننے والے کی، یا قاری کی، پڑھنے والے کی. ان تینوں میں رابطہ کس طرح پیدا ہوتا ہے. اور مغرب نے کیا کہا ہے، پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مغرب نے جو کچھ بھی کہا ہے یا مغرب میں کہا جا رہا ہے اس سب کی جڑیں خود ہماری مشرقی روایت میں ہیں. اور البتہ یہ ہے کہ 300-400 سال کے کالونائزیشن کے دور سے گزرنے کے بعد ہم نے اپنی جڑوں کو بھلا دیا. آئیے پہلے ہم مشرق سے شروع کرتے ہیں. انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ رب الکریم نے کن کہا، کائنات وجود میں آ گئی، جن و انس، پہاڑ، جنگل، دریا سب سامنے وجود میں آ گئے. پھر آدم کی اولاد کو اتارا گیا، اور واحد آدم ہے، انسان ہے اس کائنات میں جس کو نطق عطا کیا گیا. نطق بمعنی گویائی. صرف گویائی اور نطق نہیں، یہ تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ حافظہ نہ ہو. حافظہ اور تحریر، یا حافظہ اور معنی. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. اس سے بڑی بات کیا کہی جا سکتی.
اور اس میں سب باتیں آ گئی، زبان بھی، تحریر یعنی مقدس متن بھی، اور انسان کا، انسانیت کا وجود بھی، اور مقدس کتاب۔ اب مقدس متن کو ذہن میں رکھیے، تو اس کا مطلب ہے کہ متن مقدس تو ایک اعلی مقام پر ہے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، اس سے بڑی بات تو کہی نہیں جا سکتی۔ لیکن بھلے شاہ کہتے ہیں پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، اپنے آپ نو پڑھیا نہیں۔ گویا کہ ایک متن انسان کے باطن میں بھی رب الکریم نے رکھ دیا۔ وہ جو متن ہے وہ مقدس متن سے ہم کلام ہوتا ہے ہمیشہ۔ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، یعنی علم میں جو زبان استعمال ہوتی ہے، کتابوں میں جو عام ادب کی تخلیق میں ہماری غزل ہو، فکشن ہو، تنقید ہو، جو کچھ لکھا جاتا ہے ادب میں، جس زبان میں لکھا جاتا ہے، اس زبان کو بھلے شاہ نے ایک طرح سے دوسرے درجے پر رکھا۔ فقیروں، سنتوں، صوفیاء، رشیوں، منیوں، اولیاء نے جس زبان پر زور دیا ہے وہ باطنی زبان ہے۔ ذرا کبیر کو بھی سنتے جائیے۔ کبیر نے کہا ہے مت موتی وہ جانیے، اس کو موتی مت جانو، یعنی اس کو مقدس مت جانو جو ملے پوت کے ساتھ، جو رنگ برنگ شیشے کے جھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ ملے۔ مت موتی وہ جانیے جو ملے پوت کے ساتھ، سچا موتی شبد کا پیند رہا سب گات۔ گات بنے جسم، انسان کا وجود، پوری انسانیت۔ مقدس لفظ سچا موتی شبد کا، سچا موتی وہ مقدس لفظ ہے جو ساری انسانیت کو ایک وحدت میں پرو دیتا ہے۔ سنسکرت روایت میں جو مشرقی روایت کا حصہ ہے، لفظ کے بارے میں کہا گیا ہے، زبان کے بارے میں کہا گیا ہے شبدہ برہم، یعنی شبد ہی خدا ہے، برہم ایشور اللہ۔ گویا کہ حقیقی زبان اور ہے، اور کاروباری زبان ہماری اور ہے، اس کو مجازی زبان کا۔ گویا حقیقت اور مجاز، جو ہندوستان کے 6 دبستان ہیں فلسفے کے، نیائے وشیشک، اتر میمانسا، پورب میمانسا وغیرہ وغیرہ، اور جو بڑے بڑے رشی منی سنت گزرے ہیں، انہوں نے انہی ہماری چوٹیوں میں
غاروں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، آپ کے ہاں جو پنجاب کہلاتا ہے، پنج دریا، پنج آب، سندھ، انہی کناروں پر بیٹھ کر جو فلسفہ وجود میں آیا ہے، اس میں زبان کے بارے میں خاصی باتیں کی گئی ہیں۔ آنند وردھن، بھرتری ہری، جن کو علامہ اقبال نے بھی یاد رکھا، ابھینو بھارتی، نگارجن، کس کس کا نام لوں، ان سب نے بحثیں کی ہیں زبان پر، شاستر کے شاستر لکھے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ شہد کہنے سے زبان میٹھی نہیں ہو جاتی، یا آگ کا لفظ کہنے سے زبان جل نہیں جاتی، یا تلوار کہنے سے، یا خنجر کہنے سے، چھری کہنے سے زبان کٹ نہیں جاتی۔ گویا کہ وہ زبان جس کو ہم زبان کہتے ہیں وہ ایک مجازی چیز ہے، اور ان دونوں میں، مقدس زبان میں، کاروباری زبان میں، ایک طرح کا تناؤ ہے جس کی طرف بلے شاہ نے اشارہ کیا۔ مغرب میں جو کچھ بحث زبانوں کی، یا معنی کی، یا کلام کی، یا تفہیم کی ہے، وہ بہت بات کی ہے، اور اس کی جڑیں بھی ہماری مشرقی فکر میں پیوست ہے۔ اسلامی روایت میں اسپین کے علماء اور جرجانی اور علم بلاغت و بیان کے 20 لکھنے والے حکماء پورے کے پورے ڈیولپڈ دبستان ہے۔ ان کی گہرائیوں میں جھانک کے ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم جاگے تب جب سوسیئر نے پوری دنیا کو جگایا اور سائن کا تصور دیا۔ میں صرف بہت مختصر نکات میں بات کرتا چلوں گا۔ آپ کے ہاں ایسے اس سیمینار میں بھی صاحبان فہم و ذکا بیٹھے ہوئے ہیں، دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب ان باتوں کو جانتے ہیں۔ سائن از اکول ٹو سگنیفائر اور سگنیفائڈ، یعنی سائن بمعنی نشان، بمعنی لفظ، بمعنی علامت، یا کوئی بھی چیز جو نطق یا گویائی سے تعلق رکھتی، اس میں آواز ہوگی یا کوئی نشان ہوگا، جیسے سگنل کا نشان ہے ریل گاڑی کا، یا ٹریفک لائٹ ہے، اور اس کے کچھ نہ کچھ معنی ہو۔ تو ایک طرح کی بائنری اپوزیشن، افتراقیت کا ذکر جب سوسیئر نے کیا، خود سوسیئر کی جڑیں کس میں تھی؟ بے شک یہ ایک انکشاف تھا، لیکن سنسکرت واولز پر سوسیئر کا پی ایچ ڈی کا تھیسس موجود ہے۔ گویا سوسیئر نے، یا سوسیئر کی سوچ جہاں تک پہنچی سائن کے حوالے سے، آنند وردھن نے دھونی کے حوالے سے وہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی۔ مغرب میں سوسیئر نے اس پر زور دیا
کہ زبان اٹانومس ہے، زبان خود مختار ہے، زبان ایک تشکیل ہے، زبان ایک سٹرکچر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں دن، تو دن کا کوئی تصور اس وقت تک قائم نہیں ہوتا جب تک کہ ہم رات کا تصور ذہن میں نہ رکھیں، یعنی اس کا اپوزٹ۔ سکھ کا کوئی تصور یا مسرت کا کوئی تصور قائم نہیں ہوتا جب تک غم کا تصور نہ ہو۔ روشنی کا کوئی تصور اس وقت تک قائم نہیں ہوتا جب تک ہم اندھیرے کے تصور کو ذہن میں نہ رکھیں۔ گویا ان دونوں میں اپوزیشن ہے، تضاد ہے۔ یہ تضاد کا تصور ہمارے علم البلاغت میں بہت صدیوں سے چلا آتا ہے، اور اب جتنا مغرب کا دبستان ہے اور بحثیں نئی شروع ہوئی سوسیت سے، دریدہ سے، لاکا سے، پارتھ سے، وہ سب کی سب ان جڑوں سے جڑی ہوئی۔ اور ہائیڈگر نے کہا کہ لینگویج از بینگ، یہ وہی بات ہے جو ہمارے لفظ اشرف المخلوقات میں آ گئی۔ ہائیڈگر نے یہ بھی کہا کہ آخری بار جب خدا اس کائنات میں نمودار ہوا تو وہ زبان کی شکل میں نمودار ہوا۔ ان سب باتوں کو بیدل نے اپنی مثنوی عرفان میں سخن کے حوالے سے، جس سے ایک نہایت ہی روح پرور چھوٹے سے مضمون میں ضمیر علی بدایونی نے بحث کی کہ لینگویج از بینگ کس طرح سے ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا، ہusserl نے کہا کہ انسان نہیں بولتا، ان سب نے اپنے اپنے راستے الگ اختیار کیے اور ایسی باتیں کی جن سے ہم چونک چونک مشق چونک چونک جائے۔ ہم بھول گئے تھے اپنی جڑوں کو۔ اب پوسٹ کالونیل ایج میں کچھ توجہ شروع ہوئی ہے کہ ہمارے کس حافظے کو مغرب نے مٹا دیا تھا۔ بہت سے دانشور آپ کے ہاں بھی اور ہندوستان میں بھی ان مسائل پر کام کر رہے ہیں، اور دریدہ نے اتنا اضافہ کیا سوسیال کے فلسفے میں کہ لفظ بائنری کو ڈفرانس سے باندھ دیا، اور ڈفرانس یعنی لفظ کے معنی جس کا رشتہ تفہیم سے جڑا ہوا ہے۔ معنی ہوگا تو تفہیم ہوگی، اور ڈفرینسیشن کا مطلب اور فلسفے میں جائیے تو پوری کی پوری آف گرامیٹالوجی جس کی باتوں کو اور جو نکات اس نے بیان کی ہیں، بحث کی ہے، زیادہ تر مغرب کے فلسفے کے پس منظر سے بحث کی ہے، لیکن اس سب کو سمجھنے کی یا اس میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ لفظ کے معنی بھی لفظ ہیں، اور اس لفظ کے معنی بھی
لفظ اشرف کے معنی آپ کو دوسرا لفظ ملے گا، 2-3 لفظ ملے گا، ان 2-3 لفظوں کے معنی 8-10 لفظ ملے، ان 8-10 لفظوں کے معنی سینکڑوں لفظ ملے۔ گویا کہ زبان میں افتراقیت کا عمل مسلسل جاری ہے، تو پھر زبان قائم، معنی کو قائم کیسے کرتی ہے، تفہیم کیسے کرتی ہے، ترسیل کیسے کرتی ہے؟ بے دل سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ بے دل جب کلام پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک جگہ لفظ انسان آیا اور بے دل نے کہا کہ انسان 100 کوشش کرے معنی کی کنہ کو نہیں پا سکتا، معنی مسلسل سفر میں ہے اور معنی لفظ بولتے ہی قائم نہیں ہو جاتا۔ اس موقع پر سرہندی موجود تھے، ناصر علی، اور بے دل نے یہ بھی کہا شعر خوب معنی نہ دارد، یعنی اس کی کوئی شعر کی مکمل یا محکم تعبیر نہیں ہو سکتی۔ ناصر علی نے اختلاف کیا، ناصر علی نے کہا جب لفظ بیان کیا گیا یا لکھا گیا تو معنی منکشف ہو گئے، ظاہر ہو گئے۔ بے دل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ لفظ انسان کے بارے میں کتنے دفتر سیاہ کیے گئے، وہ اتنا بڑا راز ہے خدا کا اور یہ کائنات کا کہ ان دفتر کے دفتر لکھ دینے کے باوجود انسان کی نوعیت و ماہیت یا کائنات کی نوعیت و ماہیت سمجھ میں نہیں آئی، اور برابر اس کی افہام و تفہیم ہوتی رہتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کتاب تو اپنی جگہ، متن خاص طور سے مقدس متن اپنی جگہ قائم ہے، اس میں زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود ہم نے اتنی تفسیریں لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس کرتا ہے انسان؟ اور جو زبان مقدس ہے اور جب اس کی تفہیم کی جاتی ہے تو ایک تفہیم دوسری تفہیم سے مختلف کیوں ہو جاتی ہے؟ زبان نوعیت کے اعتبار سے، دریدہ نے ایک بات کہی ہے، وہ اس سے پہلے ہمارے مشرقی کہہ چکے ہیں کہ زبان میں، اس مجازی زبان، مقدس زبان میں نہیں، ہمارے باطن کی زبان میں نہیں، روحانیت میں نہیں، لیکن کاروباری زبان ہماری جو زبان بولتے ہیں ہمیں، لکھتے ہیں ہمیں، جسے ادب وجود میں آتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا اس میں معنی ایک بہتے دریا کی طرح ہے، وہ ایک جگہ پر قائم نہیں ہوتا۔ گویا روحانی زبان عشق سے وجود میں آتی ہے، عشق جس کا کوئی اور چھور نہیں، موج زنی ہے
میر فلک تک ہر لجا ہے طوفان زا، سر تا سر ہے تلا تم جس کا، وہ اعظم دریا ہے عشق۔ عشق مقدس لفظ ہماری مشرق کی روایت میں جس بات کو ہائیڈگر یوں کہتا ہے کہ زبان میں دائمی طور پر، مجازی زبان، کوئی ایسا نقص ہے کہ وہ خیالات کو چوں کا توں، باطن کے خیالات کو تحت شعوری، شعور سے گہرا سمندر تو تحت شعور ہے، اور اس میں انسان جس طرح سے اپنے باطن میں سوچتا ہے، اس کی گہرائیوں میں ڈوب کے سوچتا ہے، ذکر خفی کرتا ہے، یا بودھوں کے آیا دھیان کرتا ہے، اور اپنے وجود پر، اپنے خالق کے وجود پر، اس کی موجودگی پر، اس سے رشتے پر، کائنات کے مجازی ہونے پر، ہر چیز کے فانی ہونے پر غور کرتا ہے، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ مقدس زبان، سچائی کی زبان، مجازی زبان سے الگ کیسے ہے۔ ہمارے ہاں ہمیشہ علامہ اقبال کی پوری شاعری میں عقل ورسز عشق، عشق کی جو حقیقت ہے، عشق کی جو زبان ہے، عشق کی جو سوچ ہے، جس باطنی زبان میں عشق بات کرتا ہے، وہ زبان، اس کو عقل کبھی بیان نہیں کر سکتی۔ عقل کی زبان جو مجازی زبان ہے، انسان کی بنائی ہوئی زبان ہے، وہ تشکیل ہے۔ ہر کمیونٹی، ہر علاقے، ایک کہاوت پرانی چلی آتی ہے اردو میں کہ زبان ہر 10 کوس پر بدل جاتی ہے۔ کیسے بدلتی ہے؟ یہ تو تشکیل ہے، یہ تو ساخت ہے، یہ تو مجازی ہے، انسان خود اس کو بناتا ہے، لیکن خود مختار ہے، اٹانمس ہے۔ کوئی سپریم کورٹ بھی زبان کے بارے میں حکم لگا کے زبان کے سنٹیکس کو، صرف کو یا نحو کو بدل نہیں سکتی۔ انسان جب قائم کر دیتا ہے رواج سے، چلن سے، ایک لفظ مؤنث ہے، ایک مذکر ہے، یا جملہ یوں بنتا ہے کہ اس میں اسم پہلے آتا ہے اور فعل آخر میں آتا ہے، یا حروف بیچ میں آتے ہیں، یا ماضی کیسے لکھا جاتا ہے، ماضی کو کیسے ظاہر کرتے ہیں، حال کو کیسے ظاہر کرتے ہیں، مستقبل کو کیسے ظاہر کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی باہر سے حکم امپوز نہیں کیا جا سکتا۔ ہر انسان سینکڑوں زبانیں رنگا رنگ خود اپنے بر صغیر میں دیکھی۔ کم سے کم آپ کے یہاں پورے بر صغیر کو لیں تو تقریباً 25 سے 30 تک الگ الگ بڑی زبانیں بولی جاتی، بلوچی اور پشتو اور سندھی اور پنجابی اور اردو اور سرائکی سے لے کر ادھر بنگال تک، اسبیہ تک، اور نیچے تمل تک، تیلگو تک، ملیالم تک، کنڑ تک، اور بیچ میں اردو ہے، ہماری پنجابی ہے، اور بہت سی زبانیں ہیں۔ بولیوں میں جائیے، بھوجپوری ہے، برج ہے، مگھی ہے، اور راجستھانی ہے، ایسی ایسی بولیاں ہیں۔ میں اردو کو زبانوں کا تاج محل کس لیے کہتا ہوں؟ اردو نے اپنے دامن کو ان سارے پھولوں سے بھر لیا ہے، اس کے باوجود غالب جو اپنی سوچ کے عمل میں
اور اپنی باطنیت کے عمل میں ہر لحاظ سے بے دل کا مرید مانوی ہے. وہ کہتا ہے آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انقا ہے اپنے عالم تقریر کا. کیوں؟ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے. میرے کلام کی 100% تفہیم ممکن نہیں ہے. یا بے دل کی طرح جب بے دل نے کہا شعر خوب مانی نہ دارد، غالب کہتا ہے ہوں میں بھی تماشائیے نہ رنگ تمنا، مطلب نہیں کچھ اس سے، یہ مطلب ہی بڑا ہے. ارے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ جو سچائی کی زبان ہے ہمارے باطن کی زبان ہے، تو خدا نے ہمیں نطق عطا کیا، گویائی عطا کیا. وہ جو بولتی ہے وہ 100% مجازی زبان میں یا افتراقیت کی زبان میں یا ڈفرانس کی زبان میں یا سائن کی زبان میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. غالب نے یہ بھی کہا ہے نشو و نما ہے اصل سے غالب فروغ کو خاموشی ہی سے نکلے ہے جو بات چاہیے. اب میں اپنے آخری نقطے کی طرف آ گیا ہوں. یہ خاموشی کیا ہے؟ یہ ہمارا باطن ہے، یہ ہماری روحانیت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے. غالب نے کیوں کہا تھا ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. ہستی اور عدم، وہ ان دونوں میں جو وہی ڈفرانس، بائنری تضاد کا رشتہ ہے، یہ رشتہ ہی بنیادی طور پر جھوٹا ہے، یہ غلط. اسی لیے تفہیم میں کسی بھی متن کی تفہیم عمر کی الگ ہوگی، فقر کی الگ ہوگی. کیوں؟ غالب کہنے پر مجبور ہے گر خاموشی سے، گر خاموشی کے لفظ پہ غور فرمائیے گا، فائدہ اخفائے حال ہے. خوش ہوں کہ میری بات سمجھنی محال ہے. اور جب ہستی کا سوال اٹھایا، زبان کا حقیقی روپ، زبان کا مجازی روپ، دونوں جس میں آ جاتے ہیں، غالب نے یہ بھی کہا ہستی ہے نہ کچھ، عدم ہے غالب، ایگزسٹنس بھی نہیں ہے اور نان ایگزسٹنس کے بارے میں بھی ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے. کوئی منطق ایسی نہیں کہ انسان مجازی زبان کے ذریعے جب تک کہ باطنیت کا سہارا نہ لے، روحانیت کا سہارا نہ لے، مجازی زبان کے ذریعے حکم نہیں لگا سکتا کہ خالق کائنات کے وجود کو منطق سے نہیں سمجھ سکتا. اور کوئی منطق ایسی بھی نہیں مجازی زبان کی جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ کائنات خالق کے بغیر وجود میں آ گئی. اس لیے غالب کو کہنا پڑا ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب، تو کیا ہے نہیں ہے. اس نہیں پر غور کیجئے.
کہ کیا ڈفرانس کے سارے نقطے دریدہ کے اس ایک نہیں میں نہیں آ جاتے. ان سب باتوں سے آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ مثنوی عرفان میں جس کو ہم بھول گئے تھے، بے دل سخن پر بے دل نے کئی صفحے لکھے جن کے کچھ نقطوں کی طرف ضمیر علی بدایونی نے اپنے مضمون میں ذکر کیا. کاش وہ زندہ رہتے، کیونکہ وہ اس موضوع پر آگے بڑھ رہے تھے. میں نے ان کا حوالہ دیتے ہوئے اور سنسکرت سورسز سے ایک سنسکرت اسکالر شکل، یوگیش شکل، انہوں نے اپنے ایک مضمون میں دریافت کیا کہ مثنوی بے دل کی مثنوی عرفان میں پوری کی پوری حکایتیں یوگ وششٹ سے لی گئی ہیں. یہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، ری ٹیلنگ اس زمانے میں عام تھی، متن سے متن بنانا. وہ بے دل تو ایک تخلیق کار ہے، پہنچا ہوا صوفی صافی، ایک ایسا شخص جو درویش ہے تقریباً، جس کو بادشاہوں تک کی بھی پرواہ نہیں. یہ سارے نکات جن کا تعلق نطق سے، زبان سے، گویائی سے، معنی سے، تفہیم سے ہے، ان 4-5 صفحوں میں جو سیکشن ہے عرفان میں سخن کے حوالے سے، اس میں مل جاتے ہیں. مشرقی روایت کا ذکر کرتے ہوئے بدھ مت کو، بودھی مفکرین کو، مت کو نہیں، یا چین کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ چینی مشہور مفکر لاؤ سے، اس کا ایک قول ہے، نان بینگ یعنی عدم وجود، عدم، اینڈ بینگ یعنی ہستی، جس کو ہم ہستی و عدم کہتے ہیں. نان بینگ اینڈ بینگ ایمرجز فرام دا سنگل گراؤنڈ، ایک ہی نقطے سے، یعنی ہستی اور عدم میں کوئی فرق نہیں. جو غالب نے کہا ہے ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اثر، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. وہ کہتا ہے نان بینگ اینڈ بینگ ایمرجز فرام دا سنگل گراؤنڈ، دیٹ از ڈارکنیس، اندھیرا، تاریکی. ٹو میک اٹ ڈارکر از دی گیٹ آف آل ونڈر. یاد دلا دوں کہ خیالات کا ٹریفک، سوچ کا ٹریفک، تفہیم کا ٹریفک، فکر و فلسفے کا ٹریفک ہمارے بر صغیر کی زمین سے چین کی طرف رہا ہے، ان کی طرف سے ہماری طرف. اور یہ جو فلسفی ہیں، آنند وردھن، بھرتری ہری، نگارجن، انہوں نے جب بدھ سے پوچھا گیا تو بدھ نے ہستی اور عدم یعنی زبان کے مجازی ہونے، یہ سب زبان کے گھڑے ہوئے لفظ ہیں جو زبان سے کے سٹرکچر سے وجود میں آئے ہیں. جو مجازی ہیں ان کے بارے میں
اس نے خاموشی اختیار کی. ہرمن ہیس کا نوبل یافتہ ناول ہے چھوٹا سا سدھارتھ، اس موضوع پر پڑھنے کے قابل. وہ ایک ملاح ہے، آخری عمر میں سدھارتھ پہنچتا دریا پر، بار بار اس کو عبور کرتا، ملاح سے دوستی ہو جاتی ہے. اس سے پوچھتا ہے تو تیرے باطن میں اتنا سکون، اتنی شانتی، تیری آنکھوں سے اتنی روحانیت ٹپکتی کیوں؟ کس سے سیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے اس پلیا پر بیٹھ جاؤ اور دریا کے پانی کو بہتے ہوئے دیکھو. ہر چیز کائنات میں تغیر کی ذات میں ہے، ہستی بھی اور عدم بھی. پانی اچھلتا ہوا آ رہا ہے پتھروں چٹانوں کے اوپر سے، گرجتا ہوا، جاگ اڑاتا ہوا چلا جائے. ایک سیکنڈ میں جس پانی کو ہم دیکھتے ہیں، دوسرے سیکنڈ کے سپلٹ سیکنڈ میں بھی اس پانی کو ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ عدم ہو جاتا ہے. جس چیز کو ہم ہستی سمجھتے ہیں اسی کا دوسرا نام عدم. یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وقت کہاں سے آ رہا ہے؟ ماضی کہاں سے آ رہا ہے؟ ہر ماضی حال میں بدلتا ہے. حال کو جب تک ہم ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ ماضی بن جاتا ہے. پھر ہم مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں. جب ہم مستقبل کو اپنی مٹھی میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مستقبل حال بن جاتا ہے اور حال فوری طور پر ماضی میں بدلتا ہے. یہی کیفیت زبان کے مجاز کی ہے. اور ہر چیز، نگارجن کہتا ہے، ہر وہ چیز جو ڈیپینڈنٹ اوریجن کی ہے، یعنی کسی اور چیز پر ٹکی ہوئی ہے زبان میں، جیسے ہستی کا تصور عدم پر، سچ کا تصور جھوٹ پر، دن کا تصور رات پر، مرد کا تصور عورت پر، انسانیت کا تصور عدم انسانیت پر، یا ثنویت کا تصور وحدت پر، یا وحدت کا تصور ثنویت پر. اور ان فلسفیوں نے، اس روایت نے جو شونیہ کی بات کرتی ہے، زیرو کی یا خاموشی کی بات کرتی ہے، گویائی میں ہر چیز ایک خاموشی. یہ خاموشی کیا ہے؟ خالق کائنات، جس کے اسرار کو ہم پہنچ نہیں سکتے جب تک ہم انسانی وجود میں، جب تک اس سے ہاتھ اٹھا نہیں لیتے. گویا تفہیم کا عمل بھی دریا کے پانی کی طرح ایک تسلسل رکھتا ہے، جس میں کوئی ٹھہراؤ، کوئی جمود ممکن نہیں. جو میری تفہیم ہے وہ تفہیم آپ کی نہیں ہو سکتی، جو تفہیم آپ کی ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر جو دریدہ کا ریفرنس ہے اس میں معنی کا اختتام کہیں پر نہیں ہوتا، لفظ سے معنی لفظوں کی شکل میں آتا ہے، پھر وہ لفظ دوسرے معنی میں ڈلتے ہیں، پھر وہ معنی لفظوں سے قائم ہوتے ہیں. مگر ہماری مشرقی روایت میں ان چیزوں میں
فرانس میں ایک کانٹینوم ہے جس کو دریا کے بہاؤ کی مثال سے ثابت کیا گیا ہے. وہ بات جو غالب نے کہی تھی، ہستی ہے نہ عدم ہے غالب، تو کیا ہے نہیں ہے. لیکن ہماری مشرقی روایت میں تفہیم میں کوئی تضاد نہیں، اگرچہ افتراقات ہیں، لیکن تفہیم جب کسی چیز کی باطنی سطح پر کی جاتی ہے تو وہ وحدت میں کنٹینیوم کی سطح پر کی جاتی ہے، تو اس میں ثنویت نہیں رہتی، اس میں وحدت کی سطح. اور ہماری مشرقی روایت ہی کہ ایک قول پر میں اس بات کو ختم کروں گا جسے غالب نے کوٹ کیا ہے ایک جگہ کہ چشمہ آب حیات یعنی سچی تفہیم، سچے معنی، سچائی کی زبان، حقیقی زبان، چشمہ آب حیات درون تاریکی است. تاریکی خاموشی ہے، یہ تاریکی شونیہ ہے، لیکن اس میں کوئی جمود نہیں، اس میں یہ ڈارمنٹ نہیں، یہ سٹیٹک نہیں. چشمہ آب حیوان درون تاریکی است. اس تاریکی میں یہ ڈائنمک تاریکی ہے، اس میں کنٹینیو ہے. گویا کہ تفہیم کا عمل اس میں کہیں ٹھہراؤ ممکن نہیں. تفہیم سے تفہیم، تفہیم سے تفہیم، تفہیم سے تفہیم، یہ ڈارمنٹ نہیں. اور یہ سفر برابر جاری رہتا ہے. دریدہ کے ہاں اس میں ثنویت ہی ثنویت ہے، ہماری مشرقی روایت میں اس میں معنویت ہی معنویت ہے، خاموشی ہی گویائی ہے. یہی چشمہ آب حیات ہے جو معنی سے لبالب، سچائی کے معنی سے، وحدت کے معنی سے، حق کے معنی سے، عشق کے معنی سے لبالب بھرا ہوا ہے. خواجہ میر درد کیا ہے؟ اس وقت تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے. سب سے بڑا معنی وہ ہے، سب سے بڑی وحدت وہ ہے. تفہیم میں جو کنٹینیوم ہے اور جو رشتہ اس کا جڑ جاتا ہے اس آب حیات سے جو زندگی کی کنہ ہے، یہ عمل تفہیم کا ایک ایسے ڈائنامزم میں بدل جاتا ہے جس تک مغرب کا ذہن جو منطق میں مجازی لفظوں کی منطق میں جکڑا ہوا ہے، مغرب کا ذہن وہاں تک پہنچ ہی نہیں جاتا، پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے مغرب آج تمام فلسفوں کے لیے، روحانیت کی سچائی کے لیے مشرق کی طرف دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے. اس قرۂ ارض
کی تفہیم بھی اسی طرح سے ممکن ہے کہ اس کو مشرق اور مغرب کے تضادات کی روح سے نہ دیکھا جائے، بلکہ ہر چیز کو وحدت کی روح سے دیکھا جائے۔ خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔ میں ٹھیک سے بول بھی سکا کہ نہیں، میری آواز آپ تک پہنچ بھی سکا کہ نہیں، جو کمیاں رہ گئی ہوں ان کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور جس محبت سے اور توجہ سے آپ نے میری شکستہ بستہ باتوں کو ایک بلوچستانی، دہقانی، ان پڑھ، غیر اہل زبان، میری نانی، میری دادی تو سرائکی بولنے والے تھے، میرا اصلی وطن جہاں میں پیدا ہوا وہ دکی ضلع لورالائی بلوچستان ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت عنایت۔ نواز شکریہ کس بات کا، شکریہ تو آپ کا، بہت بہت شکریہ، سب کا شکریہ۔ نواز